السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ایک بار اس کا اعادہ پھر سے کرتے ہیں۔ اور ربی، اے میرے رب، یسر، تو آسانی فرما، ولا تعسر، اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ تو چلیے پہلے ان فراغ کو بھرتے ہیں۔ بتائیے پہلا کون کرے گا؟ پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں گے، پھر آپ کلمہ بولیں گے، پھر پورا جو جملہ ہے، پورا جو فکرہ ہے اسے مکمل کریں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن و فراغ۔ بتائیے یہاں پہ کیا آئے گا؟ علامہ۔ علامہ، اس کو پورا پڑھیے آپ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ من علم آیة من کتاب اللہ عز وجل كان له فراغ ما تلیت۔ ثوابها من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ فراغ من مدکر، فهل فہل۔ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ فراغ تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فقالوا فراغ سمعنا قرآنا عجبا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت فراغ آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فراغ عربي مبين بلسان عربي مبين فراغ الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما فراغ بالخواتيم أعمال إنما الأعمال بالخواتيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وفراغ لعلكم ترحمون أنصتوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى فراغ وهو شهيد السمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کلمات کے بارے میں جانیں گے۔ کلمات کو ہم ورڈز کہتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو کل کا لیسن ہے اس کو تھوڑا سا آگمنٹ کریں گے۔ تو ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے صرف یہ جانا کہ حروف الہجا 28 یا 29 ہے۔ 29 ان کے مطابق جو حمزہ کو الگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں الف اور حمزہ مطلب ایز اے حروف ایک ہی ہے تو وہ 28 ہی مانتے ہیں۔ اس میں ہم نے اور ایک چیز دیکھی، اس میں 3 ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف علت کہتے ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ جب ان کا دخول ہوتا ہے حروف میں، یعنی حسب حرکات، یعنی الف کا داخل ہونا فتحہ کے ساتھ، اور اسی طرح یا کا داخل ہونا کسرہ کے ساتھ، اور واو کا داخل ہونا ضمہ کے ساتھ، یعنی با سے با، اور بی سے بی، اسی طرح بو سے بو۔ ایک بار آپ میں سے کون اسے بدون الحرکات یعنی رواں پڑے گا؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء حاء دال ذال راء ظاء ميم شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء۔ اب آپ میں سے اس کو تنوین کے ساتھ کون پڑھے گا؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد راد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء۔ اب ہم دیکھیں گے ان حروف الہجا کو
ال اور شدہ کے ساتھ. جیسے میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ یہ ہمیں آگے پڑھنا ہے حروف الشمسی و حروف القمری، تو لیکن ہم ابھی سے اس لیے لا رہے ہیں جو بھی کلمہ ہم ادا کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں ہم ال استعمال کرتے ہیں یا بگننگ میں ہی شدہ کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لہو قسمان، ان کے دو قسمیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ال لگنے پر پڑھے جاتے ہیں اور کچھ ال لگنے کے بعد شد لے لیتے ہیں، اور اسے ہم سنتے جائیں گے جب تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے. میری آپ سے گزارش یہ بھی رہے گی کہ آپ جو پرانے لیسنس ہیں ان کو کم سے کم آپ 15 ڈیز تک ریوائز کرتے رہیے. 2x سپیڈ پہ ہی سنیے لیکن کنٹینیوسلی سنتے رہیے. چلیے بتائیے آپ میں سے کون اسے بالترتیب پڑھے گا ایسے؟ الالف، الباء، التاء. مثلا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت بھاری ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جیسے ہم سلام کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی سلام کیجئے. السلام علیکم. ماشاءاللہ. تو آپ نے کیا السلام علیکم. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے لکھنے کا. کیوں؟ آپ نے کہا السلام، یعنی یہاں پہ ال ہے، تبھی تو ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. چلیے ایک بار پڑھیے اسے بالترتیب. الألف، الباء، الطاء، الثاء، الجيم، الحاء، الخاء، الداء، الذاء، الراء، الظاء، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الحاء، الواء، الياء. اور ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں الرحمن، یہ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن، تو اگر آپ اسے ایسے لکھیں گے ھذا خطا، یہ تو غلطی ہے. الرحمن یعنی یہاں پہ الف لام ہے. پڑھا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ان حروف میں سے ہے جن میں لام پڑھا نہیں جاتا. آپ بے شمار مثالیں گنے، آپ جو بھی آج کے بعد ال والا حروف پڑھیں یا آپ دیکھیں آپ شد کہاں لگا رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. جیسے بسم اللہ ہر، شدہ ہے یعنی وہاں پر لازمی ایسے ہوگا ہر، ہر رحمن، نر، نر. یہاں پہ دیکھیے نر رحیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا فتح، کسرہ، ضمہ اور سکون. فتح فوق الحروف یعنی اوپر، کسرہ تحت الحروف یعنی نیچے، ضمہ ایضاً فوق الحروف یہ بھی اوپر ہی ہوتا ہے، وسکون، اور سکون بھی کہاں ہوتا ہے؟ فوق الحروف. اور اسے ہم نے کیسے پڑھا؟ با، بے، بو. چلیے آپ میں سے کون اسے پڑھے گا؟ یہ بڑے آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا. پہلے ایک حرکت ہے، پھر بھی ایک حرکت ہے، پھر الف مدہ کو لایا گیا ہے، پھر الف مدہ کو لایا گیا ہے، پھر اس کو سمبولک فارم میں یعنی کھڑا زبر میں لایا گیا ہے. پھر دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ زیر ہے، یہ بھی زیر ہے، پھر یائی مدہ کو لایا گیا ہے، یائی مدہ کو لایا گیا ہے، اور پھر اس کو سمبولک فارم میں لایا گیا ہے. اسی طرح پھر یہاں دیکھیں یہ پیش ہے، یہ پیش ہے، اور یہاں پھر اس میں واو مدہ لایا گیا ہے، اور یہاں اس کی سمبل ہے. یعنی یہ ہمیں پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات ہم نے دیکھی تھی، یعنی فتح، کسرہ، ضمہ. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الف کا اضافہ کرتے ہیں، یا کا اضافہ کرتے ہیں، اور واو کا اضافہ کرتے ہیں. چلیے آپ میں سے کون اسے فلو کے ساتھ پڑھتا ہے؟ ح، ب، تا، ثا، جا، حا، خا. د، ذ، ری، زی، سی، شی، سی. ذو، تو، ذو، عو، غو، فو، فو. ک، لی، مو، نا، ہی، یا، وو. اب آپ میں سے کون ایک ہی حرف کو ساری آوازوں کے ساتھ پڑھے گا؟ جیسے با، بے، بو، با، بی، بو. تا، تی، تو، تا، تی، تو. جا، جی، جو، جا، جی، جو. سا، فی، فو، سا، فی، فو. ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا اصوات الحروف الہجا مع حرکات، اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کثیر بھی اور طویل بھی. یعنی اگر
ایسے ہے با، اگر با کے اوپر ایسے ہے با با با، ہذا کثیر، یہ چھوٹی آواز ہے با، یہ ہے با طویل، اور ہم نے علت کے ساتھ بھی ان کو پڑھا. یہاں دیکھیں تا، کیوں پڑھا تا؟ کیونکہ اس میں الف ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ. یہاں پہ کیا ہے؟ یا مدہ، کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے واو مدہ. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے ہم ذرا دیکھتے ہیں حرکتین کیا ہوتا ہے. حرکت سنگولر کو کہتے ہیں، حرکتین یعنی دو حرکتیں. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا فتح، کسرہ، ضم، الفتحۃ، الکسرۃ، الضمۃ. آج کیا ہے؟ آج دوہری ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ فتحتین، کسرتین، ضمتین، دوہری ہے. تو اس کا یہ جو رمز ہے، یہ جو اس کی صورت ہے، یہ کیا ہے؟ جب ہم نے کل پڑھا تھا با، یہ پڑھا تھا بے، یہ پڑھا تھا بو، یہ کیا ہے؟ تو اسے ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش. مزید آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں پر ایک خاص بات ہے، وہ ہے دو پیش کی تنوین. اس کو لکھنے کا قاعدہ ایک بار دیکھ لیجئے. ایک لمبا پیش آپ کو لے لینا ہے اور دوسرا پیش ایسے لے لینا ہے. یا اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پیش ایسے اور دوسرا پیش بھی ایسے ہی ملے گا. یعنی یہ بھی اس کا طریقہ ہے، یہ بھی اس کا طریقہ ہے، اور جو انڈو پاک کا جو رسم ہے اس میں ہم ایسے بھی لکھتے ہیں. تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تنوین. ان کو ہم حرکتین کہتے ہیں. اب اور ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ ان حرکتین میں ہوتا کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس میں ایک نون ساکن ہوتا ہے. نون ساکن یعنی جس پر سکون کی علامت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ ہے با اور اس میں ایک نون ساکن ہے، تو یہ کیا ہے؟ بن. بن. اسے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر دو زبر کے ساتھ ہے تو بن، اگر دو زیر کے ساتھ ہے بن، اور اگر دو پیش کے ساتھ ہے بن. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈبل رموز ہیں، یعنی یہ جو ڈبل حرکتیں ہیں، یہ جو سمبلز ہیں، یہ دراصل اپنے اندر ایک ساکن نون کو ایبزارب کر دیتے ہیں. اب پہلا سوال بتائیے، یہ جو فتحتین ہے یہ فوق الحروف ہوں گی یا تحت الحروف؟ جی بتائیے، یہ جو کسرتین ہوں گی یہ کہاں پہ ہوں گی؟ فوق الحروف یا تحت الحروف؟ تحت الحروف. تحت الحروف. اور اسی طرح آپ بتائیے، یہ جو ضمتین ہوں گی جسے ہم دو پیش کہتے ہیں، یہ فوق الحروف ہوں گی یا تحت الحروف؟ فوق الحروف. ماشاءاللہ. اب اور ایک چیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مصحف میں جب آپ کو تشدید ملتی ہے، اس میں ہم یہ جو کسرتین ہے نا، اس کے ہی نیچے لگاتے ہیں. مثلا میں ایسے لکھتا ہوں، اسے کیسے پڑھیں گے؟ ابن. کیسے پڑھیں گے؟ ابن. اب بتائیے، اگر اسے ہم ایسے لکھیں گے تو اسے کیا پڑھیں گے؟ ابن. ہاں، یہ پوائنٹ ہم نے کلیئر کرنا ہے. تو جب شد کے نیچے ہمیں تنوین ملتی ہے، اس کا مطلب یہ فتحتین نہیں ہے، یہ کسرتین ہے. اور مصحف میں آپ کو یہ مثالیں ملیں گی. تو ایک بار پھر سے بتائیے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ اسے ابن پڑھیں گے یا ابن؟ ابن. ہاں ماشاءاللہ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار اپنے قاعدے کو بھی دیکھیں، اور ہو سکتا ہے جلدی کی صورت میں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ایک چیز آپ نے یہاں پہ غور کی ہوگی کہ یہاں پہ فتحتین میں ایک الف لکھا ہے. یہ الف جو ہے لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. زبر تنوین میں، فتحتین میں ہم جب لکھیں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ جیسے بن، تن، ثن، جن، ہن، خن. تو اس میں یہ الف زائد لکھا جاتا ہے. اور اس کی خوبصورتی دیکھیے کیا ہے، جب ہم وقف کریں گے باقی تنوینیں جو ہوتی ہے وہ بالکل وائڈ اینڈ نل ہو جاتی ہے، وہ سکون سے بدل جاتی ہے، لیکن یہ صرف اپنی ایک حرکت کھو دیتا ہے. ایک بار اس کو سمرائز کرتے ہیں. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھتے ہیں فتحتین، کسرتین، ضمتین.
ہم نے دیکھا کہ فتحتین فوق الحروف ہوتی ہے، کسرتین تحت الحروف ہوتی ہے، ضمتین وہ بھی فوق الحروف ہوتی ہے۔ ہم نے جانا کہ ان فتحتین کسرتین ضمتین میں ایک نون ساکن ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے خاص بات دیکھی کہ جو زبر تنوین ہے وہ اپنے ساتھ ایک الف کو لے کر چلتی ہے۔ اب ہم اس پہ آ گئے ہیں کہ جب ہم اس پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ زبر والی تنوین پوری ایبزارب نہیں ہوتی، اس میں سے صرف وہ نون ساکن اڑ جاتا ہے، یعنی صرف وہ دوسری حرکت اڑ جاتی ہے اور اس الف کا کام آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے دو زیر دو پیش، تو وہ صرف ساکن کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جب بھی ہم عربی سیکھیں اس میں ہم اور ایک چیز یاد رکھیں گے، وہ ہے استثناءات یعنی ایکسیپشنز۔ دیر از آلویز اے روم فار ایکسیپشن، ہمیں ہمیشہ ایکسیپشنز کی طرف بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ تو ہم دیکھیں گے، ایک پہلا کوشچن پوچھیں گے، کیا ہمیشہ یہ الف زبر تنوین کے ساتھ آئے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، دو صورتوں میں یہ اپنے بعد الف کو تسلیم نہیں کرتا۔ پہلا، اگر لفظ کا اختتام گول تا پر ہو تب زبر تنوین لگے گی لیکن الف کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، اگر لفظ کے اینڈ میں الف اور حمزہ ہو تو اس کے اوپر اگر تنوین ہے وہ بھی ایک زائد الف کو نہیں مانے گا۔ اب اور ایک چیز ہم یہاں پہ جانیں گے، ہم نے اور ایک بات یہاں پہ کی کہ تنوین جیسے زیر کی ہو یا پیش کی ہو، جب وقف کرتے ہیں، جب ہم رکتے ہیں، جب ہم پاز لیتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ ایسے زیر کی تنوین کیا ہے؟ خالی ساکن سے بدل گئی لیکن ہر پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑا۔ اس کے برعکس یاد رکھیے، جو گولتا ہوتا ہے وہ بڑا انوکھا ہوتا ہے، جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی لاس کر دیتا ہے۔ دھیان سے سنیے، گولتا نے کیا کیا؟ جو بھی ابھی تک حروف تھے انہوں نے تنوین کو تسلیم کیا اور وقفے پر تنوین کو چھوڑ دیا۔ زبر تنوین میں ایک زبر چلی گئی، لیکن زیر تنوین میں اور پیش تنوین میں کیا ہوا؟ بس تنوین چلی گئی، لیکن یہاں پہ گولتا کو کیا ہوا؟ اس کے نقطے بھی اڑ گئے، وہ گولتا سے گولہا بن گئی۔ مثال کے طور پر کل ہم نے پڑھا تھا باقاراتن، تو بتائیے اگر ہم اس پہ رکیں گے تو یہ کیا پڑھیں گے؟ باقارہ۔ آپ نے بے شمار نام سنے ہوں گے جن کے آخر پہ ہے تو گولتا لیکن ہم ہاں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس صورت کو دیکھیے، یہ ہے سورتن یعنی شکل۔ اس صورت کو پہچانیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے گیس کیجیے، سماؤن۔ اب یہاں دیکھیے، بالکل سماؤن، یہ کیا ہوا؟ ہم نے زبر تنوین لگائی لیکن الف تو کہیں موجود نہیں، تو بتائیے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے آخر پہ الف اور حمزہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا سماؤن، سماءن، سمائن۔ آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ جب ہم اس میں ال لگائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ، ایک تو یہاں پہ پیش ہو گیا اور اللہ کے کرم سے آپ نے لام لگایا، پڑھا نہیں، ماشاء اللہ۔ السماء، بتائیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ السماء، ماشاء اللہ۔ اور یہاں پہ بتائیے یہاں کیا پڑھیں گے؟ السماء۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، بتائیے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو آج سے اگر آپ کسی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں السلام علیکم، ھذا خطا، یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے اس میں لام داخل کرنا ہے۔ ہاں واقعتاً جب آپ کہیں گے کسی کو، جیسے میں آپ سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم، یعنی اس میں لام جو ہے موجود ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور جواب کیا بنتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ایک منٹ، پہلے میں نے کہا السلام، لیکن جب آپ نے جواب دیا آپ نے فقط کیا کہا؟ وعلیکم السلام، یعنی آپ نے اس پہ کیا کیا ہے؟ وقف کیا ہے۔ آپ نے نہیں کہا وعلیکم السلام،
السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام. تو آپ نے یہاں پر وقف کیا ہے. تو بتائیے یہ سین جو ہے یہ بدایہ ہے، یہ وسط ہے یا نہایا ہے؟ بداية 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 اور یہ میم کیا ہے؟ وسط 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 اور یہ الف کیا ہے؟ نهاية نہایا. نهاية بالکل. اور یہ تو اس کی فرسٹ ہی پلیس ہے. ٹھیک ہے، کل ہم نے پڑھے تھے جیسے الف اپنے بعد میں کسی کو ملنے نہیں دیتا. تو اس صورت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الگ ہو گیا نا، اسے ہم پھر کہتے ہیں منفصل. یہ بیچارہ فاصلے پہ چلا گیا. جو چپک جاتا ہے متصل، متصل منفصل، متصل منفصل، متصل منفصل. چلیے اب آپ میں سے بتائیے، ترجمہ نہیں کرنا ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جو سورۃ اول ہے، یہ صاد سے ہے، سورۃ اول، اس کو آپ بتائیے یہ سورۃ اول، اس کا آنسر کیا ہے؟ اس کا آنسر ان میں سے کون سا ہے؟ الف ہے، با ہے، جیم ہے یا دال؟ جی بتائیے. دال اس کا جواب دال ہے. ماشاء اللہ. تو ایک بار پڑھیے کیا ہے یہ؟ البقرہ. البقرة. جی بہت شکریہ. یہاں پر اور ایک بات کی صحیح کرتے ہیں. اگر آپ نے کہا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، ایک تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اس میں کافی ہم نے چینجز لائی، یہاں پر ہم نے وقف کیا، اس کے نقطے اڑ گئے. لیکن جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا میننگ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کون بتائے گا اس کا میننگ کیا ہے؟ گائے کی تصویر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. اب دیکھیں اگر میں کہوں گا سورۃ البقرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ، سورہ بقرہ. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے ہمیں دو چیزیں پتہ چل گئی کہ فوٹو کو، پکچر کو ہم سورہ کہتے ہیں، صاد سے سورہ. اور جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں جسے ہم چیپٹر کہتے ہیں وہ سورہ ہے، سورہ، سورۃ البقرہ. چلیے اب ہم سوال نمبر 2 پر آتے ہیں. تو یہ جو دوسری سورت ہے، سورت، بتائیے اس کا جواب ان میں سے کون سا ہے؟ الف ہے، با ہے، جیم ہے یا دال؟ جی اس کا جواب ہے با. اور پڑھیے کیا ہے یہ؟ السمک. چلیے اب ہم چلتے ہیں تیسرے پہ. یہ کس کی صورت ہے؟ الف با جیم دال میں سے سلت، السلت یا السلت، وہ تو ہم نے ابھی دیکھا. بتائیے اس کا کیا جواب آئے گا؟ الف با جیم دال الف. ألف الف. جی اسے ایک بار پڑھ لیجئے کیا ہے؟ الصلاة. اب اس آخری صورت پہ آتے ہیں. بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ البحر جیم. جیم. اور ہے کیا؟ البحر. البحر. البحر البحر. ماشاء اللہ. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ اگر میں ان کو وقفے کے ساتھ پڑھوں گا تو میں کیسے پڑھوں گا؟ جی بتائیے. الصلاة. الصلاة، البحر. البحر البحر، السمك. السمك، البقرة. السمك البقرة البقرہ. ماشاء اللہ. تو آپ نے دیکھا یہاں پر بھی آپ نے سلح پڑھا، یہاں پر بھی آپ نے بقرہ پڑھا. اب آپ میں سے کون اسے تنوین کے ساتھ پڑھے گا؟ اور آپ کو یاد رکھنا ہے تنوین کے ساتھ ال نہیں لگتا. تو بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ سلة سمك بقرة. ماشاء اللہ. سلتن بحر. شد کس کی انڈیکیشن ہے؟ کس کے اوپر ال ہے. جب ال ہے تو یہ بھی ختم. تو کیسے پڑھیں گے؟ سمکن، سمکن، سمکن. بالکل. جی بہت شکریہ. جیسے سمکن کا مطلب مچھلی ہے، سلطن کا مطلب کیا ہے؟ سلطن کا مطلب ہوتا ہے باسکٹ. جیسے آپ کے کمرے میں ابھی کوئی باسکٹ ہوگا جس میں آپ کچھ رکھتے ہیں، ٹوکری میں، چھوٹی، یہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، جیسے جو کچن میں ہوتی ہے اسے بھی سلہ کہتے ہیں، جس میں اکثر ہم روٹیاں رکھتے ہیں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں سلۃ الخبز. ٹھیک ہے. آپ میں سے کون اسے پڑھتا ہے؟ مع تنوین، فتحتین اس میں لگائیے اور پڑھیے. ان بن تن سن جن حن خن دن زن رن زن سن شن خن زن طن زن ان غن فن غن كن لم تن مم من نن هن ون ين.
بہت شکریہ. آپ میں سے کوئی اس میں کسرتین لگائیے یعنی دو زیر لگائیے اور پڑھیے. إن بنت سن جن هن خن دن ظن رن زن سن شن سن سن ظن تن زن عين غن فن قن كن لن من نن ہن ون ین. اب دو پیش کے ساتھ کون پڑھے گا یعنی ضمتین؟ ان بن تن تن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ظن عن غن فن قن كن لن من نن هن ون ين. آخر پر ہم اور ایک چیز کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنوین لگانی ہے، زبر تنوین لگانی ہے، لیکن وقفہ کرنا ہے. بتائیے کون پڑھے گا؟ وقفے کی صورت میں تنوین لگائی ہوئی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا را طا ضا ع غا فا قا کا لا ما نا ہا وا یا. یعنی اگر ایسے لکھا ہے اور آپ وقف کر رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ یا. اب آئیے اس کا ایک بار اعادہ کرتے ہیں. کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا تھا لفظ کیا ہوتا ہے. جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک فقرہ دیکھا تھا، لفظ البحر السمک، سمندر نے مچھلیاں پھینکی. اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ کلمہ دراصل ایک میننگ فل سٹرکچر ہے جس پر کہ ہمارا زیادہ فوکس ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں فقط ہمیں کلمات ملتے ہیں. تو جو بھی کلمہ ہم دیکھیں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن جو کہ ہم ابھی بھی کھولتے تھے، اب آج کے بعد جب ہم کھولیں گے، پہلا جو امپیکٹ پڑنا چاہیے کلاس کا وہ یہ کہ مجھے پتا چلنا چاہیے کہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں یا تو وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یعنی اسم او فعل او حرف، اسم فعل حرف. تو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ دراصل کیا ہوتے ہیں؟ بامعنی الفاظ. تو اس سے جو دو امپورٹنٹ لیسنز ہمیں ملتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم بولیں وہ سمجھ کر بولیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی گفتگو کا حصہ بنیں بس فائدہ مند گفتگو. ایک بار سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے آؤٹ کم، کیا ہے ان کا جو کسی اور کی گفتگو کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، یعنی کرکس ہے اس کا، کہ اگر تم میں سے کوئی خیر کی بات جانتا ہے تو بات کرے، نہیں تو اسے خاموش رہنا چاہیے. یعنی جو کل کا لیسن ہے، کل کے لیسن کو ہم نے ایک بار آرگیومنٹ کیا. ہم نے کل جانا تھا کلمہ جو کہ ایک میننگ فل سٹرکچر ہوتا ہے. اس کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف. جو بھی آپ کو مصحف میں ملے گا وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب آئیے دیکھیے سورۃ القاف کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اور کون دہرائے؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 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 تو دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، الا مگر، لدیہ اس کے پاس، رقیب ایک نگہبان ہے، عتید تیار ہے. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنا جائزہ کریں، ہم اپنے قول کو دیکھیں، میں کس کی بات کر رہا ہوں.
اور یہ ہمارے ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ ہے کیونکہ ہم نے لفظ بھی پڑھا، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، اور آیت مبارک آپ کے سامنے ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. نہیں ہے کوئی اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ مگر اس کے پاس ایک نگراں موجود ہوتا ہے، تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو آج جو ہم نے سیکھا اس میں سے ہم ایک چیز کے بارے میں یاد رکھیں گے، یعنی جو آج ہمارا ٹاپک تھا وہاں سے تنوین کا. تو ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ جس کلمے کے اوپر آپ کو قرآن میں تنوین ملے گی، چاہے وہ دو پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، وہ پہلے ہو، بیچ میں ہو، آخر میں ہو، وہ اسم ہے، وہ اسم ہے. اور جب اسی اسم میں ال لگتا ہے تو یہ اپنی تنوین کھو دیتا ہے. آپ میں سے کوئی لفظ بولیے. وفي عيشة راضية في عيشة راضية آپ اسے دیکھیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية. فهو في عيشة راضية. بہن نے بڑا اچھا پڑھا یہاں پہ راضیہ. تو الحمدللہ ہم نے پڑھا کہ وقف کی صورت میں تا جو ہے ہا بن جاتا ہے. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی، ہم نے نوٹ کر لینا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے. عیشہ یہ بھی کیا ہے؟ یعنی عیش و آرام. راضیہ پسندیدہ، اور ان کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں گے. نماز کا جو جزو لا ینفق ہے، جس کے بغیر نماز نہیں، وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں کیا ہے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں کیا ہے؟ الحمد. الحمد. تو بتائیے الحمد اسم ہے یا کیا ہے؟ اسم. ماشاء. اسم. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بدایہ، وسط اور نہایہ کی تھوڑی سی مشق کی. اصوات الحروف الہجا مع حرکتین سیکھا، اور اپنے اس لیسن کو پھر سے ریوائیو کیا کہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کے صرف 3 ہی جز ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور آخر پر ہم نے اس پر تھوڑی سی مشق کی کہ جو اسم ہوتا ہے اس کی پرائم انڈیکیشن کیا ہے؟ اس کے آخر پر تنوین ہوتی ہے یا اس سے پہلے ال ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ال اور تنوین کی آپس میں نہیں بنتی. جب ال ہوتا ہے تو تنوین نہیں ہوتی، جب تنوین آتی ہے تو ال نہیں لگتا. اس کلاس میں جو بھی خوبی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھی، اور اس میں جو بھی خامیاں تھی وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.